صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت 165۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا۔ رسولوں کو بھجوایا میں نے، مبشرین خوشخبری دینے والا، ومنذرین ڈر سنانے والا، لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ نہ ہو لوگوں کا اللہ کے اوپر کوئی دلیل بعد رسولوں کو بھجوانے کے۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، بے شک اللہ تعالی غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے جو نازل کیا ہے اس نے آپ کی طرف نازل کیا ہے اپنے علم کے ساتھ۔ والملائکۃ یشہدون، اور تمام ملائکہ بھی یہ گواہی دیتے ہیں۔ وکفی باللہ شہیدا، اور اکیلا اللہ ہی گواہی کے لیے کافی ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا اور روکا لوگوں کو اللہ کے راستے سے، قد ضلوا ضلالا بعیدا، یقیناً گمراہ ہو گیا دور کی گمراہی میں۔ سامعین کرام، رسول کیوں بھجوائے گئے؟ ان کے بھجوانے کا مقصد کیا تھا؟ اور انہوں نے کیا دعوت پیش کی؟ یہ زیر نظر جو ہم نے آیت پڑھی ہے، رسلا مبشرین و منذرین، کہ رسول جو تھے وہ خوشخبری دینے والے اور ڈر سنانے والے تھے۔ لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، یہ سامعین اکرام اس آیت پہ ہم نے گزشتہ درس میں بھی بات کی تھی، لیکن تھوڑی سی تشنیگی رہ گئی تھی، اور وہ تشنیگی یہ تھی کہ رسولوں کا جو مقصد ہے، آخر یہ ڈر اور خوشخبری یہ کس بارے میں ہے؟ اس پہ تھوڑی سی بات کرنی رہ گئی تھی۔ اصل میں انسان کو، یہ ہم نے گزشتہ درس میں بھی اس کا ذکر کیا تھا، کہ انسان ایک ایسی تخلیق ہے جو کہ تمام کائنات کا مرکز ہے۔ جیسے کہ باقی ماندہ کائنات جو ہے اس کا وہ بھی بامقصد ہے، اور اس کا مقصد جو ہے انسان کو فائدہ پہنچانا ہے۔ تو انسان کا جو مقصد ہے وہ انتہائی اہم مقصد ہے، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ مقصد، یعنی انسان کو، یعنی یہ دنیا جو ہے یہ اس مقصد کو حاصل کرنے کی جگہ ہے۔ تھوڑی سی توجہ رہے، یہ دنیا جو ہے اس مقصد کو، جو مقصد انسان ہے، اس کو حاصل کرنے کی جگہ یہ دنیا ہے۔ اب دنیا میں انسان وہ مقصد کیسے حاصل کرے گا، اور اس کے لیے کون سا راستہ اختیار کرے گا، یہ جاننا انسان کے اپنے بس کی بات نہیں تھی۔ میں آپ کو زیادہ انتظار میں نہیں رکھتا، اور یہ پہلے بھی ہم کہہ چکے ہیں کہ انسان کا مقصد کیا ہے۔ انسان کا، سامعین اکرام، انسان پہلے تو یہ سمجھ لیں
کہ انسان اس ظاہر وجود کا نام نہیں ہے۔ انسان وہ ہے جو نظر نہیں آ رہا، وہ نہیں ہے جو کہ نظر آ رہا ہے۔ ایک بات تو یہ اپنے ذہن میں خوب پکی پکی یاد کر لیں۔ اور دوسری بات یہ ہے سامعین اکرام کہ روح کو جسم کیوں عطا کیا گیا ہے، یعنی ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اس پہ بہت کم لوگ ہیں سامعین اکرام جو اس طریقے سے سوچتے ہیں یا اس مقصد پہ سوچتے ہیں کہ ہمیں زندگی کیوں عطا کی گئی ہے۔ زیادہ سے زیادہ یعنی دین میں جو ہمیں بتایا جاتا ہے وہ یہ بتایا جاتا ہے قرآن کی ایک آیت کوٹ کر کے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے نہیں پیدا کیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جن و انس لیکن اس لیے کہ وہ میری بندگی کرے، میری عبادت کرے، میری بندگی کرے۔ لیکن یہ ایک بات نوٹ کر لیں سامعین اکرام کہ عبادت بندگی رب بذات خود کوئی مقصود نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت یا اللہ کی بندگی یہ بذات خود کوئی مقصد نہیں ہے، یعنی عین مقصود یہ نہیں ہے۔ یہ ایک دلچسپ نقطہ ہے جو کہ بہت کم لوگ اس طریقے سے سوچتے ہیں، اور بہت سے جو ہمارے عالمان صاحبان ہیں وہ یہ آیت بیان کر کے اس کی تفصیل یا تفسیر نہیں بیان کرتے اور انسان کو یعنی بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ بندگی رب یہ بذات خود مقصود نہیں ہے، بلکہ اس مقصود کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ بندگی رب، عبادت خدا۔ تو یہ بات جو ہے دوبارہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت، اللہ کی عبادت یہ بذات خود کوئی مقصود نہیں ہے، اور صرف یعنی اس کے بلکہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ ایک ذریعہ ہے، ایک آلہ ہے، ایک طریقہ کار ہے جس کے ذریعے ہم اپنے مقصود تک پہنچ سکتے ہیں۔ مقصود کیا ہے؟ مقصود ذات باری تعالی ہے۔ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچان لیا جاؤں، بس میں نے مخلوق پیدا کی۔ کیا مطلب؟ ارواح جو تھیں ازل میں ارواح جو تھیں، الارواح جنود مجندہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارواح جو تھیں ایک لشکر، ایک ڈھیری کی شکل میں پڑی ہوئی تھی۔ اللہ کی محبت، اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اس نے چاہا کہ یہ ارواح جو ہیں یہ مجھے پہچان لے، میرے قریب آ کر مجھے پہچان لے، مجھے دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ ارواح اس مقام پر، جس مقام پر عالم ارواح میں ازل میں موجود تھی، وہ ارواح اللہ تعالی سے دور تھی۔ ان کو اللہ کی پہچان نہیں تھی، وہ اللہ کے قریب نہیں تھی، وہ اللہ کا دیدار نہیں کر سکتی تھی۔ رحمت الہی جوش میں آئی، اس نے چاہا کہ یہ ارواح مجھے پہچان لے۔ تو پہچان کیسے ہوگی؟ قریب آ کے پہچان ہوگی، میرا دیدار کر لے، پہچان لے، پہچان قریب آ کر مجھے پہچان کر مجھے میرا دیدار کر لے۔ یریدون وجہ لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی محفل سے ان لوگوں کو نہ ہٹائیے جو صبح و شام رب کو پکارتے رہتے ہیں اور وہ مکھڑے کے طالب ہیں۔ یریدون وجہ،
اللہ سے ملاقات یہ قرآن پاک میں متعدد بار آیا ہے سامعین کرام. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہو فلیعمل عملا صالحا، اس کو ملاقات کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. سامعین کرام، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ بندگی رب، عبادت رب، یہ بذات خود مقصود نہیں ہے، ملاقات مقصود ہے. تو فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. بالکل اس آیت میں واضح کیا جا رہا ہے کہ عبادت کس لیے ہے؟ ملاقات کے لیے ہے، دیدار کے لیے ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. سامعین اکرام توجہ رہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. یہاں اس کا مقصد بھی بتایا جا رہا ہے کہ عبادت کیوں؟ عبادت ملاقات کے لیے. وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ. اس دن بعض چہرے خوش ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. الی ربہا ناظرہ. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. اے انسان، تو ملاقات چاہتا ہے، طریقہ کیا ہے؟ کادح الی رب، خوب محنت کرنا، تم اپنے رب کے راستے میں خوب محنت کرنا. جاہدوا فی اللہ حق جہادہ فملاقیہ. بس امید رکھو تمہاری ملاقات ہو جائے گی. صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، 14ویں کا چاند، 14ویں کی رات تھی، چاند نکلا ہوا تھا. صحابہ نے پوچھا، حضور ہم اپنے رب کو دیکھ سکیں گے قیامت کے دن؟ حضور نے فرمایا، یہ دیکھو چاند تمہیں نظر آ رہا ہے، اس کے دیکھنے میں تمہیں کوئی شک و شبہ ہے، کوئی تکلیف ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو بالکل کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. کہنا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسی طرح تم اپنے رب کو قیامت کے دن دیکھو گے. سبحان اللہ. عبادت مقصود بذات خود نہیں ہے سامعین کرام، مقصود تو ذات باری تعالی ہے. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو ہدایت دینے والے ہیں سیدھے راستے کی طرف. اور سیدھے راستہ کس کا راستہ ہے؟ یہ اس ذات کا راستہ ہے جس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. شیطان مردود نے قیامت کے دن پہچان لیا تھا کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کی منزل کیا ہے، اس انسان کی منزل کیا ہے. وہ جان گیا تھا کہ اس کی منزل رب ہے، رب کی ملاقات ہے، رب کا دیدار ہے. اور وہ اس کو کیسے حاصل ہوگا کہ یہ رب کے راستے پر چلے گا تو یہ اپنی منزل تک پہنچ جائے گا. تو اس نے چیلنج کیا تھا اللہ تعالیٰ کو، لَأَقْعُدَنَّ عِنْدَ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ. اے اللہ تعالیٰ، میں تو گمراہ ہو گیا، میں تو مردود ہو گیا، لیکن میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ میں ضرور بیٹھوں گا تیری طرف جو سیدھا راستہ آیا ہے تجھ تک پہنچنے کے لیے، جو صراط مستقیم ہے. لَأَقْعُدَنَّ عِنْدَ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ. میں ان کو نہیں آنے دوں گا آپ کی طرف، جو تیری طرف سیدھا راستہ آیا ہے اس پر میں بیٹھوں گا. ہم دعا مانگتے ہیں سورہ فاتحہ میں، اہدنا صراط المستقیم. اے اللہ تعالی
ہمیں سیدھا راستہ بتا دے۔ یہ دعا جب تک آپ نماز میں نہ پڑھیں آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب اہدنا صراط المستقیم۔ ہم تو آپ کی بندگی کرتے ہیں، ایاک نعبد، بندگی تو کرتے ہیں، تیرا حکم مانتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب تو ہمیں اپنا سیدھا راستہ بتا تاکہ اس پر چل کر ہم تجھ تک پہنچ جائیں، وصال ہو جائے، ملاقات ہو جائے۔ یہ مقصود ہے سامعین کرام، بالکل کان کھول کر سن لیں، اپنے آپ کو آگاہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نحل میں کہ سورہ نحل میں ہے کہ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، سیدھا راستہ تو اللہ تک جا پہنچتا ہے اور بعض راستے ٹیڑھے ہیں وہ اللہ تک نہیں پہنچتے۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، سیدھا راستہ تو اللہ تک جا پہنچتا ہے۔ وَمِنْهَا جَائِرٌ، کچھ راستے ٹیڑھے ہیں ان کو اختیار نہ کرنا، وہ اللہ تک نہیں پہنچتے۔ اللہ مقصود واحد ہے سامعین کرام، یہ بالکل آپ اپنے ذہن میں، یعنی منزل جو ہے وہ اللہ ہے۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اے انسان تیری انتہا تو رب ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ سامعین کرام یہ بڑی ضروری وضاحت ہے جو میں نے آپ کو کی ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہماری معاشرے میں مومنوں کا وجود جو ہے وہ مومنوں سے خالی ہے۔ یہ معاشرہ، یہ ایسے لوگ ہیں جو خواہشات نفس پر چل رہے ہیں۔ یہ صرف مومن ہوتے ہیں کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، یہ مومنوں کی صفات ہے۔ جب ان پر پڑھی جاتی ہیں رحمان کی آیات اس پر یہ اندھے بہرے ہو کے نہیں پڑھتے۔ اللہ کی بندگی، مقصد اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت مقصد زندگی۔ بھائی آگے بھی تو بتاؤ کہ مقصد زندگی کا حاصل کیا ہے؟ تو رب کی ملاقات ہے، تو رب کی دیدار ہے، رب کی پہچان ہے۔ تو اب رسول جو ہے مقصود اللہ۔ سامعین کرام ایک اور طریقے سے میں آپ کو بتاتا ہوں، سارے پیغمبرانوں کی دعوت کا مرکز کیا ہے؟ داعین الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والے تھے۔ طریقہ کیا تھا؟ اللہ کی بندگی کو اختیار کرنا۔ اے لوگو، سارے پیغمبروں نے یہ دعوت دی، اے لوگو تمہارا مقصود واحد جو ہے وہ ذات باری تعالی ہے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے کہ اس کے راستے پر چلو، اپنی خواہشات پر عمل نہ کرو، رب کی بندگی اختیار کر دو، اس کے احکامات کے سامنے سر جھکا دو تو رب تک پہنچ جاؤ گے۔ سارے پیغمبروں کی دعوت کا خلاصہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ سارے پیغمبروں نے اللہ کی دعوت، اللہ کی بندگی کی دعوت پیش کی، اور اس بندگی کا حاصل کیا بتایا؟ حاصل جو ہے وہ رب سے ملاقات ہے، رب کا دیدار ہے، رب کے پاس ہوگے تم۔ یعنی اگر تم رب کے راستے پر چلو تو رب تک پہنچ جاؤ گے۔ ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ متقین جو ہے سورہ قمر میں، متقین جو ہے وہ جنتوں میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے، نہریں بہ رہی ہوں گی، باغات ہوں گی۔ فی مقعد صدق، اس سچے بیٹھنے کی جگہ، اور ہوں گے کہاں؟ عند ملیک مقتدر، اس مقتدر بادشاہ کے پاس ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ سامعین کرام تھوڑا سا قرآن پہ تدبر بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ آپ بیچ میں لٹکے رہ جائیں گے۔ قرآن کا تدبر کریں، فکر کریں اس پہ،
اور جو آیات پڑھی جاتی ہیں اس پہ اندھے بہرے ہو کے نہ پڑھے. ہم لوگ تو اندھے بہرے ہو کے پڑھے. کسی نے کوئی بات کہی، بڑا بہت اچھا واعظ ہے، بہت اچھی تقریر کی، یہ کیا وہ کیا. بہت سے میں نے خود سنا ہے سامعین کرام، اس ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس کی تفسیر نہیں پیش کرتے کہ بھئی عبادت کا مقصود کیا ہے، اس سے حاصل کیا ہوگا. اس سے رب راضی ہوگا، رب اپنے پاس بلا لے گا. ارجعی الی ربک. آہا، توجہ فرمائیں سامنے کریں. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، تو نے تو رب کی بندگی کا حق ادا کر دیا. اب ہوگا کیا؟ ارجعی الی ربک. اب نتائج ہے، لوٹ جا اپنے رب کی طرف. راضیۃ مرضیہ، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی، میرے خاص بندوں کی فہرست میں شامل ہو جا. وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا. سامعین کرام تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں کہ جنت اور دوزخ ہے کیا. جنت وہ جگہ جہاں مومن، یعنی جنت جو ہے یہ اللہ سے ملاقات کی جگہ ہے. اللہ، جو لوگ وہاں جائیں گے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں گے، ان سے ملاقات کریں گے، ان کو اپنا دیدار کرائیں گے. دوزخ اللہ کی ناراضگی کی جگہ ہے. جو لوگ وہاں ہوں گے رب تعالیٰ ان سے ناراض ہوں گے، وہ رب سے دور ہوں گے. جنت والے رب سے قریب ہوں گے، دوزخ والے رب کو نہیں دیکھ سکتے، جنت والے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. یہ تفکر چاہیے، تدبر چاہیے. اور اندھے بہرے ہو کے جب آیات رحمان پڑھی جاتی ہیں، اندھے بہرے ہو کے آپ اس پر نہ پڑھیں. سوچیں اس کا مطلب کیا ہے، عبادت کا حاصل کیا ہے. تو جب حاصل آپ کی ذہن میں ہوگا پھر مزدوری آپ کریں گے، پھر نوکری آپ کریں گے شوق سے. مزدور کو جب تک پتہ نہیں کہ میں جو مزدوری کر رہا ہوں اس کا اجر مجھے کیا ملے گا، تو وہ تو شوق سے نہیں کرے گا کام، مجبوراً کرے گا. اور لا یأتون الصلاۃ الا وهم کسالى یراؤون الناس. جب نماز کو اٹھتے ہیں منافق تو ڈھیلے ڈالے سست، ان کو پتہ نہیں ہے کہ نماز کا حاصل کیا ہے. نماز تو معراج المومنین ہے، رب سے ملاقات ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ملاقات وہ چاہتے ہی نہیں ہے، رب کی ملاقات ان کا مقصد زندگی نہیں ہے. تو وہ تو نماز کو اٹھتے ہیں تو وہ سست ڈھیلے ڈھالے، لا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت کم. تو سامعین کرام یہ بالکل آپ کے ذہن میں واضح ہونا چاہیے کہ رسول کی دعوت الی اللہ ہے. ففروا الی اللہ، اے لوگو دوڑو اللہ تعالیٰ کی طرف. انی لکم منہ نذیر مبین، میں تمہیں، اگر تم نہ دوڑے تو اس کے انجام سے، تمہارے نہ دوڑنے کے انجام سے، رب کو مقصد نہ بنانے کے انجام سے، رب کے راستے میں محنت نہ کرنے کے انجام سے میں تمہیں ڈرانے والا ہوں صاف صاف. ففروا الی اللہ، اللہ کو مقصود بنا کے اس کے راستے پر دوڑ پڑو. سامعین کرام دوڑنا جو ہے وہ تھوڑا سا محنت طلب کام ہے. عام پیدل چلنا تو اتنا وہ نہیں ہے، آدمی ڈھیلا ڈالا سوس پوس چل سکتا ہے، لیکن دوڑنے والا تو پھر دوڑ لگائے گا اور دوڑ میں اپنی جان کو تھوڑا سا ہلکان کرے گا. تو یہاں چلنا نہیں ہے، دوڑنا ہے، اللہ کے راستے پر دوڑنا ہے. تمام پیغمبر اللہ تعالیٰ کا راستہ بتانے کے لیے مخلوق کی طرف بھجوائے گئے ہیں. سامعین کرام تھوڑا سا سوچیں، صراط مستقیم ہے کیا؟ یہ اللہ کا راستہ ہے. صراط مستقیم کی انتہا کیا ہے؟
ذات باری تعالی ہے۔ اگر کوئی صراط مستقیم پر چلے گا تو کہاں پہنچ جائے گا؟ اللہ تک پہنچ جائے گا، وہ اللہ والا ہو جائے گا، حزب اللہ والا ہو جائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ذرا سوچنے کی بات ہے۔ یا میں عرض کر رہا ہوں کہ رسول بشارت اور ڈر، یعنی بشارت کس چیز کی؟ جن لوگوں نے، سامعین کرام مختصر الفاظ میں عرض کر رہا ہوں، تھوڑی توجہ، جنہوں نے اللہ کو مقصود بنا لیا اور اللہ کے راستے پر دوڑ پڑے، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں اور خوشخبریاں ہیں۔ جنہوں نے اللہ کو مقصود نہ بنایا اور اللہ کی طرف دوڑے نہیں بلکہ غلط راستوں پر چلتے رہے، غلط راستوں پر چلتے رہے تو کیا ہوگا؟ ان سے یعنی اس غلط روش کے انجام سے پیغمبر ہمیں ڈرانے والا ہے۔ جو بد اعمال کرنے والے ہیں ان کو دوزخ سے ڈرانے والا ہے پیغمبر۔ جو اللہ کے راستے پر نہیں چل رہے، نہیں چلنا چاہتے، اللہ کو مقصود نہیں بنانا چاہتے، ان کے لیے دوزخ سے اللہ کے رسول ڈراتے ہیں، تمام اللہ کے رسول۔ جن لوگوں نے اللہ کو اپنا مقصود واحد بنا لیا اور اللہ کے راستے پر چل پڑے، ایمان لے آئے، ایمان کا مطلب اللہ کو اپنا مقصود بنا لیا کہ ہاں لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ۔ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ایسا نعرہ لگایا، نعرہ مستانہ لگایا، دنیا سے نظریں ہٹا لی، اللہ کی طرف رخ کر لیا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں تو حنیف ہوں، یکسو ہوں، اللہ ہی میرا مقصود ہے، اللہ ہی میرا مطلوب ہے، اور کچھ بھی نہیں چاہتا، لا نرید الا اللہ۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو سامعین کرام یہ اچھی طرح وضاحت میں نے کری، کوشش کی ہے کہ آپ کو میں سیدھا یعنی جو سچا پیغام ہے رسولوں کا وہ بتا دوں۔ پیغمبر، دوبارہ میں بتا رہا ہوں، پیغمبر کی دعوت اللہ کی طرف ہے، اللہ کو مقصود بنا کے اللہ کی طرف چل پڑو، اللہ کے راستے پر چل پڑو۔ ان کے لیے خوشخبری ہے، تمام خوشخبریاں ان لوگوں کے لیے ہیں جو اللہ کو اپنا مقصود و محبوب و مطلوب و معبود بنا کے اللہ کے راستے پر چل رہے ہیں۔ وَعَمِلَ الصَّالِحَ کا یہ مطلب ہے سامعین کرام، آمنوا وعملوا الصالحات کا یہ مطلب ہے کہ انہوں نے، سورہ عصر کا میں وہ ترجمہ کر رہا ہوں، وہ لوگ بچ گئے نقصان سے جنہوں نے رب کو مقصود بنا لیا، محبوب بنا لیا، مطلوب بنا لیا، معبود بنا لیا اور رب کے راستے پر چل پڑے۔ عامل صالحہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ رب کے راستے پر چل رہے ہیں، عامل صالحہ، تو فَأُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، ان کے لیے غیر مقطوع اجر ہے، نہ ختم ہونے والا اجر ہے ان کے لیے، ہمیشہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، باغات میں، رب ان سے راضی رہے گا اور جنت دی رہتی ہے۔ تو جنت ذہن میں رکھے، جنت میں ہمارا مقصود ہے، اللہ، جنت میں ہمارا مقصود ہے، دوزخ میں ہمارا مقصود نہیں ہے۔ جنت کے لیے کام کرو کیونکہ وہاں ہمارا مقصود ہے۔ تو رسول جو ہے اس لیے بھجوائے گئے ہیں کہ وہ بشارت دیں لوگوں کو کہ جن لوگوں نے رسول کی دعوت پر لبیک کہا کہ لا مقصود
الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا معبود الا اللہ۔ جنہوں نے یہ نعرہ مستانہ لگا دیا تو ان کے لیے بشارت ہے، رسول بشارت دیتے ہیں۔ اور جنہوں نے اللہ کو اپنا مقصود واحد تسلیم نہ کیا، دنیا کی طرف متوجہ رہے، دنیا کے لیے کام کرتے رہے، دنیا کو مقصود بنا کے حصول دنیا میں منہمک رہے، تو یہ لوگ جو ہیں یہ نقصان میں ہوں گے۔ اور ان لوگوں کو دوزخ سے ڈرایا ہے پیغمبروں نے، ایسے لوگوں کو جو اللہ کو مقصود نہیں بناتے، اللہ پر ایمان نہیں لاتے، تو ان کو دوزخ سے ڈرایا ہے۔ اب یہ رسول آئے، توجہ رہے سامنے کرم، رسول آئے، انہوں نے اللہ کا مقصود بتایا، اللہ کو انسان کا مقصود بتایا، اللہ کا راستہ انسانیت کو بتایا، سیدھا راستہ انسانیت کو بتایا، وہی آئی سیدھا راستہ بتایا۔ پھر رسولوں نے بشارت بھی دے دی، جو لوگ اللہ کو مقصود بنا کے اللہ کے راستے پر چلے ان کو رسولوں نے بشارت دی۔ جو لوگ اللہ کو مقصد زندگی بنانے پر آمادہ نہ ہوئے، دنیا کو مقصود بنا لیا انہوں نے۔ اب ظاہر ہے کہ دنیا ایک ایسی چیز ہے جو کہ نظر آ رہی ہیں اس کی چیزیں، اس میں سونا ہے، چاندی ہے، اقتدار ہے، پوزیشن ہے، شہرت ہے، واہ واہ ہے، ان چیزوں پر متوجہ رہے۔ عورتیں ہیں، مرد ہیں، اور مال ہے، اولاد ہے، ساری توجہ اگر کسی نے ان پر مرکوز کر دی، انہی کے لیے جیے اور جیتے رہے، ان کے لیے جنت میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ سامعین کرام، یہ قرآن کی بات ہے، یہ ان کے لیے ما لہم فی الآخرۃ من خلاق۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا۔ جس نے عاجلہ طلب کی، عاجلہ کو مقصد بنا لیا، عاجلہ کا مطلب دنیا، تعجیل، جلدی کی، جس نے جلدی کی، دنیا ہی کی طرف دیکھتا رہا اور کسی طرف نگاہ ہی نہیں کی، تو من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم۔ جو دنیا کا ہو کے رہ گیا، جو دنیا کی خواہشات کے پیچھے پڑ گیا، تو ہاں اس کو دنیا میں دوں گا، لیکن کس کو دوں گا اور کتنا دوں گا یہ میری مرضی ہے۔ حسب منشا نہیں دوں گا کسی کو، ہر ایک کو نہیں دوں گا، یہ تو میری تقسیم ہے، جو ہو چکی ہے بس اس پر عمل ہوگا۔ دنیا تو نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، میں نے ان کی معیشت جو ہے وہ تقسیم کر دی ہے دنیا کی زندگی کی۔ کسی کو حسب خواہش دنیا نہیں ملے گی، ہر کسی کو نہیں ملے گی، حسب خواہش نہیں ملے گی۔ ما نشاء لمن نرید، توجہ رہے سامنے اکرام، حسب منشا آپ کو دنیا نہیں مل سکتی۔ ما نشاء لمن نرید، میں جس کو چاہوں، جتنا چاہوں میں دوں گا۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ، ان کا جو نصیب ہے بغیر کمی کے میں ان کو دوں گا، لیکن ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ، نتیجہ آخرت میں اس کا کیا ہوگا ایسے شخص کا؟ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ، اس کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے، یصلاها مذموما مدحورا، اس میں وہ پہنچے گا ذلیل ہو کے اور دھتکارا ہوا۔ رب کو تو یہ چاہتا ہی نہیں تھا، رب کی طرف تو دیکھا ہی نہیں، رب کو تو یہ بھلا چکا تھا۔ لیکن من اراد الآخرہ، جس نے ارادہ کر لیا آخرت کا، کیا مطلب؟ اپنی زندگی کے مقصد کو اس نے پہچان لیا، اس مقصد کو اپنا مقصد زندگی بنا لیا۔ من اراد الآخرت کا یہ مطلب ہے سامعین کرام،
کیونکہ وہ مقصد تو رب سے ملاقات تو طے ہے، لیکن وہ آخرت میں ہے، یہاں بھی ہے لیکن وہ تو دل کی بات ہے۔ قلب المؤمن عرش الرحمن، یہاں بھی ملاقات ہے آپ کی لیکن ادھوری ہے۔ وہاں تو وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ، لیکن یہاں ملاقات ہو سکتی ہے، رب سے باتیں ہو سکتی ہیں، رب سے باتیں ہو سکتی ہیں، اس کی اپنی حدود و قیود ہیں۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحی او من وراء حجاب او یرسل رسول فیوحی باذنہ۔ وحی آتی ہے، وحی کیا؟ خفیہ اشارہ، خفیہ اشارے سے رب باتیں کر سکتے ہیں، ابھی بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ حضرت مریم پیغمبر نہیں تھی، ان کو وحی ہوئی۔ ام موسیٰ جو تھی وہ پیغمبرہ نہیں تھی، ولی اللہ تھی، مومنہ تھی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، میں نے خفیہ اشارہ کیا ام موسیٰ کو۔ خفیہ اشارہ ہر ایک کو ہو سکتا ہے، لیکن میں اس وقت مومنوں کی بات کر رہا ہوں۔ إِلَّا وَحْيٍ أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَاب، ہاتف غیبی ہم کہتے ہیں اسے، یا کوئی فرشتہ آتا ہے وہ پھر رب کا پیغام پہنچا دیتا ہے۔ یہ مختلف طریقے ہیں، رب سے ملاقات یہاں بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کی اپنی لیمیٹیشنز ہیں۔ یہاں رب کے انوار کا آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں، رب کے انوار کا، ذات کا نہیں، انوار کا۔ نور خدا، تو نور خدا کو آپ یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں، نور اللہ کے نور کے ذریعے نور کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اللہ کے نور کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ کائنات کیا ہے؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا نور ہے۔ کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نور ہے آسمانوں اور زمینوں کا، اسباب کے پردے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اسباب کے پیچھے ہے، اور یہ دنیا اور کائنات کیا ہے؟ اس کے نور کا ظہور ہے۔ دیکھیں، ہر چیز کی تخلیق نور سے ہوئی ہے۔ پہلا جلوہ جو تھا وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو جب پھیلایا یا پھیلانا چاہا تو نور محمد اول ما خلق اللہ نور نبیکم، پہلے نور محمد، پھر اس سے لوح و قلم، پھر اس سے پھر اور چیزیں پیدا ہوئیں۔ تو یہ طریقہ کار ہے۔ پھر آج بھی اللہ نور السماوات والارض، یہ اس کے نور کا ظہور ہے۔ اس کے پیچھے جو ہے ذات باری تعالیٰ ہے۔ یہ تو جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ اللہ کا ارادہ ہے۔ پھر پیغمبران جو ہیں وہ اللہ کے نور سے ہیں، فرشتے اللہ کے نور سے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں انا من نور اللہ، میں اللہ کے نور سے ہوں۔ والمؤمنون کلہم من نوری، مومن سارے میرے نور سے ہیں۔ سامعین کرام، یہ مضمون بڑا دلچسپ ہے، لیکن پھر کسی وقت سے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسلا مبشرین و منذرین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے رسولوں کو ڈر سنانے والا، خوشخبری دینے والا بنا کے بھجوایا۔ یعنی اس کا سامعین اکرام اگر میں لب لباب یہ نکالوں کہ انسان کو میں نے پیدا کیا اور اس کو اکیلا نہیں چھوڑا، اس کو اس کا مقصد زندگی بتایا رسولوں کے ذریعے، اور اس کو اس مقصد زندگی حاصل کرنے کا طریقہ بھی بتایا۔ یہ دونوں اس کی ضروریات تھی، کیونکہ اللہ کا راستہ یہ اپنے حواس سے نہیں پا سکتا تھا۔ اللہ تو وراء الورا ہے،
اب اس کا راستہ کیا ہوگا وہ پھر رسولوں نے بتایا۔ مقصود اللہ، اے لوگوں اللہ تمہارا مقصود ہے، اس کی طرف جانے کا راستہ وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بتایا، پھر رسولوں نے پھر انسانوں کو اللہ کا راستہ بتایا۔ تو اللہ تعالیٰ کا راستہ بتا کر، انسانوں کو مقصد زندگی بتا کر، اس مقصد کو حاصل کرنے کا طریقہ بتا کر لوگوں کو ڈرایا کہ بھئی اگر اللہ کو تم نے مقصود نہ جانا، نہ بنایا، تو میں تمہیں ڈراتا ہوں دوزخ کے عذاب سے، اور اگر تم نے میری بات مان لی، اللہ کو اپنا مقصود تسلیم کر لیا، اللہ کے راستے پر چلنا شروع کر دیا، میں تمہیں جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ اب یہ سارا انتظام کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اس کی وجوہات، ایک وجہ یہ تھی کہ انسان کے اپنے بس کی بات نہیں تھی اللہ کا راستہ معلوم کرنا، کیونکہ یہ اس کی حواس، مقصد چونکہ حواس خمسہ سے بالا ہے ہمارا، ذات باری تعالیٰ ہمارے تمام وراء الورا ہے، تمام سوچوں سے ورا ہے ہماری، تو پھر اللہ کا راستہ بھی ہماری عقل کی حدود سے باہر ہے۔ سامعین کرام اس میں بہت طویل مضمون ہے، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ اختصار کروں، مختصر بیان کروں۔ تو اللہ کا راستہ، مقصود ذات باری تعالیٰ، اس کا راستہ ہم اپنے حواس سے نہیں معلوم کر سکتے، لیکن آج کا انسان، یہ میں کہہ دوں سامعین کرام، غلط فہمی پہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں حق کو اور باطل کو، میں جانتا ہوں۔ آج کا مسلمان جو ہے وہ قرآن سے بے نیاز ہے، استغفر اللہ، حدیث سے بے نیاز ہے، قرآن اور حدیث سے بے نیاز ہے، اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ اپنا راستہ میں خود بنا سکتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے، میں جانتا ہوں، مجھے قرآن کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ زبان سے تو وہ نہیں کہتا سامعین کرام، کوئی شخص بھی نہیں کہتا، کوئی مسلمان یہ کہہ نہیں سکتا، لیکن اس کا عمل اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ اس کو قرآن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ دو چیزیں جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی، ترکت فیکم امرین ان اعتصمتم لن تدلوا ابدا، کتاب اللہ و سنتی، کہ میں تو جا رہا ہوں، دو چیزیں میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جو تمہیں اللہ کا راستہ بتائیں گی، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ۔ ان اعتصمتم لن تضلوا ابدا، اگر تم نے اس کو تھام لیا مضبوطی سے، کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ آج کا مسلمان اس بات، قرآن پر اس کا یقین نہیں ہے۔ اس کی وجہ سامعین کرام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مقصود نہیں ہے۔ یعنی اللہ اس کا مقصود واحد نہیں ہے، یہ تو دنیا کو بھی چاہتا ہے، یہ میں ہوں، میری ذات ہے، یہ میری اولاد ہے، میری بیوی ہے، یہ میرا کاروبار ہے، یہ میری کرسی اقتدار ہے، یہ میرا عہدہ ہے۔ اس میں یہ دھوکہ کھا گیا ہے، اور اللہ کو یہ بھلا چکا ہے بطور مقصد زندگی کے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے یہ غافل ہے۔ اللہ کو اس نے بھلا دیا ہے بحیثیت مقصد زندگی۔ مقصد اس نے ظاہر کو بنا لیا ہے، یعنی ظاہر اس کا مقصود بن چکا ہے۔ ان حالات میں اس کو قرآن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو دین کی ضرورت نہیں ہے۔ آج پاکستان کا مسلمان دین قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، پورے کا پورا دین میں داخل ہونے کو تیار نہیں ہے، قرآن پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو قبول کرنے کے لیے یہ تیار نہیں ہے۔ یہ کہتا ہے میں اپنی مرضی سے زندگی گزاروں گا، رسول کی اتباع کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ زبان سے تو نہیں کہتا، عمل سے یہ کہتا ہے۔ تھوڑی توجہ فرمائے سامعین کرام۔ اللہ اللہ اللہ،
تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی، انسان کو اس کا مقصد زندگی بتا دیا رسول کے ذریعے، انسان کو اس مقصد کے حاصل کرنے کا راستہ بتا دیا، صراط مستقیم، جو کہ یہ اپنی قوتوں سے نہیں معلوم کر سکتا تھا۔ پہلی وحی جب آتی ہے سامعین کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جو 5 آیات ہیں، اس میں ایک بات ہے کہ وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، انسان کو وہ تعلیم دی ہے اس وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اس کا مطلب بالکل واضح ہے سامعین کرام کہ اللہ اور اس کا راستہ، یہ اس کے حواس سے باہر تھی یہ بات، تو وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، انسان کو وہ تعلیم دی جو یہ نہیں جانتا تھا۔ اللہ کا راستہ انسان اپنے حواس سے نہیں معلوم کر سکتا، کیونکہ یہ حواس سے بالا تر باتیں ہیں، حواس سے بالا تر باتیں ہیں۔ اب جب رسول نے وہ باتیں پیش کر دی تو ہمارے مومن کی شان کیا ہے؟ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، ہم نے سنا اور ہم اطاعت کی۔ ہمیں نہیں معلوم، ہمارا ذہن اتنا نہیں کام کرتا کہ ہم اپنی قوتوں سے اللہ کا راستہ معلوم کر سکیں۔ اب جو ہم سنیں گے رسول کی زبان سے، اس پر ہم من وعن عمل کریں گے، سمعنا وَأَطَعْنَا۔ تو جو طالبان خدا ہیں سامعین کرام، وہ تو قرآن اور حدیث اس کو اپنی سینے سے لگا کر اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی گزاریں گے، جو طالبان مولا ہیں، اور جو طالبان دنیا ہیں وہ ان دونوں چیزوں سے صرف نظر کریں گے، ضرورت نہیں محسوس کریں گے۔ سامعین کرام، میں نے مختصر الفاظ میں آپ کو بتا دیا۔ اب یہ سلسلہ کیوں ہوا؟ لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، کہ لئلا یکون، کہ لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی دلیل قیامت کے دن نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ نے تو ہمیں اپنے لیے پیدا کیا تھا لیکن ہمیں تو معلوم نہیں تھا، ہمیں آپ نے بتایا نہیں۔ دوسرا یہ کہ آپ نے اس لیے ہمیں پیدا کیا تھا کہ ہم آپ تک پہنچ جائیں، لیکن آپ نے اپنا راستہ نہیں بتایا۔ تو رسول آئے، 1,24,000 جو رسول آئے ہیں، انہوں نے اللہ کا راستہ بتایا، انسان کو صراط مستقیم کی دعوت دی ہے، اللہ کو مقصد زندگی بنانے کی دعوت کی ہے، دعوت اللہ پیش کی ہے۔ تو یہ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ سلسلہ اس لیے قائم کیا لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ غالب ہے کہ انسان کو اس نے راستہ بتایا، اور کس طریقے سے بتایا؟ پیغمبروں کے ذریعے۔ اس میں دانائی کی بات ہے، کیونکہ براہ راست رابطہ تو ہو نہیں سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے، براہ راست رابطہ انسان کا نہیں ہو سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت کے ذریعے کہ ہم میں سے انسانوں کو چنا اور ان کو ہدایت دی، ان پہ وحی کے ذریعے ہدایت دی اور وحی کے ذریعے اپنا راستہ بتایا، اور ان لوگوں کو چنا جو برگزیدہ تھے اور جو معصوم تھے۔ پیغمبر، ہمارا ایمان ہے کہ پیغمبر جو ہے معصوم ہوتا ہے، بلند اخلاق ہوتا ہے اور معصوم ہوتا ہے۔ تو ان معصومین کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا انسان کی ہدایت کے لیے، تو ہدایت کی ضرورت ہمیں ہے۔ پیغمبر تو آلریڈی ہدایت یافتہ ہیں، وہ تو چنے ہوئے لوگ ہیں، ہدایت ہمارے لیے ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، میں نے آپ پر یہ ذکر نازل کیا ہے تاکہ آپ وضاحت کریں لوگوں کو جو ان کے لیے میں نے نازل کیا ہے، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ تو سامعین اکرام، یہ آج کا جو سبق تھا بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں میں نے کوشش کی ہے کہ انسان کے مقصد زندگی کے بارے میں کھول کے بتایا جائے، اس کو حاصل کرنے کا طریقہ اس میں بات کی ہے۔ پھر یہ تمام جو آیات کے
مندرجات ہیں، اس پر ہم نے بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس تمام جو مضمون میں نے ادا کیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔